صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظ استخارہ باب استفعال سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کام کرنے کی توفیق مانگنا جو انسان کے حق میں بہتر ہو۔ استخارہ کی امپورٹنس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشکات اور بخاری کی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور کے لیے استخارہ ہمیں اس طرح سے سکھاتے جیسا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی استخارہ کی اتنی ترغیب دلاتے۔ استخارہ کے لیے چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ ون یہ کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے سوائے ممنوع اوقات کے۔ دن یا رات میں کسی بھی وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی، استخارہ کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، یعنی دنیاوی لین دین، کاروبار، شادی کا معاملہ یا دیگر دنیاوی امور کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ دینی معاملات یعنی نیکی بھلائی کے کاموں، فرائض و واجبات، عقائد میں محرمات و مکروہات، یعنی جو امور بالکل واضح ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں یا برائی کے کام، ان میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دنیاوی معاملات میں استخارہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تھرڈ، استخارہ میں خواب کی کوئی گارنٹی نہیں، چونکہ استخارہ ایک دعا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ خواب میں انسان کو کوئی اشارہ ملے۔ یہ ہماری ذہنی اختراع ہے کہ خواب میں ہمیں گرین یا ریڈ سگنل ملیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کا دل مطمئن فرما دیں گے، یا اگر وہ انسان کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے، لیکن اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ رکاوٹ پیدا فرما دیں گے۔ یعنی استخارہ کے بعد تردد کرنا درست نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کی طرف پیش رفت کر دینی چاہیے۔ اگر کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے، ورنہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور جو صورتحال بھی ہو، انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہو یا برخلاف، اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ صرف وہی جانتے ہیں کہ میرے بندے کے حق میں یہ چیز بہتر ہے یا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استخارہ کرنا چاہتا ہو وہ پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے اور پھر اپنی ضرورت اور حاجات کا نام لے۔ دعائیہ کلمات کچھ یوں ہیں: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے بھلائی کا طلبگار ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے آپ سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ کے فضل و کرم کی بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ آپ ہی قادر ہیں۔ میں تو عاجز ہوں، ہر چیز کا انجام میں نہیں جانتا، آپ عالم الغیب ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام دین و دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو یہ کام مجھ پر آسان فرما دے اور میرے لیے برکت پیدا فرما دے،
اور اگر آپ کے علم میں یہ کام دین و دنیا کے لحاظ اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ ہے تو مجھے اس کام سے دور رکھیں، مجھے اس کام سے باز رکھ اور میرے لیے بہتری مقرر فرما دیں، جہاں بھی ہو مجھے اس پر راضی اور مطمئن فرما دیں۔ چونکہ استخارہ کے دعائیہ کلمات میں انی یعنی میں کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استخارہ بذات خود کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی رقت اور محبت سے انسان اپنے لیے دعا مانگ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دنیاوی امور میں استخارہ کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔